أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈالتے ہیں اس سے کہ وہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القابات تجویز کرتے ہیں سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو رستہ نہیں پا سکتے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے پیارے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں. قرآن پاک کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوتا. قرآن پاک سنتے تو ہیں لیکن ان لوگوں کے دلوں میں قرآن جگہ نہیں بناتا. قرآن ان کو تبدیل نہیں کرتا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ لا یؤمنون بالآخرہ. یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو قرآن کے اور ان کے درمیان ایک نہ دکھنے والا پردہ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے جس سے یہ لوگ قرآن پاک کو سنتے بھی ہیں لیکن سننے کے باوجود ان لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. اور بنیادی بیماری اور بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اس لیے جب آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو یہ شتر بے مہار ہیں تو ان پر کسی بھی ناصح کی کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. اور لا یؤمنون بالآخرہ یہ تو کافروں کے لیے ہے کہ کافر آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر وہ کیسے ایمان کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے. جو مسلمان آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہے ہی وہی جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے روبرو میں نے اپنے ساری اعمال کی حساب کتاب دینی ہے. یہ عقیدہ ہو تو تب بندہ مسلمان بنتا ہے. تو مسلمان جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے لیکن تھوڑی سی غفلت کر لیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، انکار نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے
تو کتنی بدعملی زندگی میں آ جاتی ہے۔ آج جتنے بھی گناہوں کے بازار گرم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کو بھول گئے ہیں، آخرت یاد نہیں رہی۔ ورنہ انسان کو آخرت یاد ہو اور آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور یہ تصور اس کے ذہن میں مضبوط ہو کہ میں نے اپنے ہر عمل کا جواب کل اللہ کے سامنے دینا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص ظالم نہیں ہو سکتا کہ ظلم کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ کل میں نے اپنے رب کو اپنے ظلم کا جواب دینا ہے۔ کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی عبادات کے اندر ڈنڈی نہیں مارے گا۔ کیوں؟ عقیدہ ہے، ذہن ہے کہ میں نے کل اپنے اس کیے کا وہاں پر حساب دینا ہے، اور جہاں حساب دینے والی بات ہو تو پھر انسان سنبھل جاتا ہے۔ تو آخرت کو صرف بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک مسلمان بندہ بھی دنیا کے اندر یوں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ ظلم پر بھی اتر آتا ہے، غصب پر بھی اتر آتا ہے، ناانصافی پر بھی اتر آتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی خواہشات کی کیا کیفیت ہوگی، تو پھر وہ قرآن پر کیسے عمل کریں گے، یا قرآن کو کیسے مانیں گے، یا قرآن ان پر کیسے اثر کرے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے اور قرآن کے درمیان نہ دکھنے والا پردہ ہے، اور وہ ہے ان کا آخرت کے انکار کا پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر غلاف ہیں، حجاب ہیں، پردے ہیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر، جو آخرت کے منکر ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ڈانٹ، بوجھ ہے، ثقل ہے، ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ دوسری وجہ قرآن سے بھاگنے کی کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ در در پر جھکنے والے ہیں، انہوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے الگ خدا اور الگ معبود بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن میں تو اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی حصہ دار نہیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، تو یہ مشرک ہیں، یہ انہوں نے معبود اور بنائے ہوئے ہیں۔ تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اس لیے قرآن ان پر اثر نہیں کرتا۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، بعض منافق قسم کے مشرک اور کافر قرآن پاک کو سننے کے لیے بیٹھ بھی جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ اور نصیحت وہ سنتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، ان کے سننے کی غرض کو بھی ہم جانتے ہیں۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، جو کچھ یہ کان لگا کر سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب آپ کی طرف متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی، کیوں سنتے ہیں؟ فرمایا یہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ آپ کے بیان میں سے کوئی ایک بات اٹھا لی جائے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے، آپ کے بیان میں سے کوئی نقطہ اعتراض تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں سنا اور باہر جا کر لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا اور ان لوگوں نے باہر جا کر پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ تو فرمایا جو بیٹھتے ہیں آپ کی مجلس میں، جو سنتے ہیں آپ کی بات، وہ اصلاح کی نیت سے نہیں سنتے، وہ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے، وہ سنتے اس نیت سے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں سے کوئی اعتراض والی بات اٹھا کر باہر جا کر پروپیگنڈا کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بیٹھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ،
اور پھر یہ آپس میں باہر جا کر سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ محض ایک ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو، ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ جادو کا اثر ہونا وہ اس بنا پر کہتے تھے کہ چونکہ ان لوگوں کے سامنے تو وہ آخرت کے حالات تھے ہی نہیں، اللہ کے وہ وحدانیت کے منکر تھے، آخرت پر یقین نہیں تھا، تو جب بندے کا آخرت پر یقین ہی نہ ہو تو اس کے لیے دنیا اس کی کل کائنات بن جاتی ہے، کہ جو کچھ ہے وہ بس یہی دنیا ہے، یہی کھانا ہے، پینا ہے، جو کمانا ہے، سب کچھ بنانا ہے، بس یہی دنیا ہے۔ اور جہاں سارے کے سارے لوگوں کا یہی ذہن ہو، وہاں پر کوئی شخص اگر آ کر یہ کہہ دے اور یہ اعلان کر دے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا تو تمہارے اوپر بوجھ ہے، یہ دنیا تو کل قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی، یہ دنیا کا ساز و سامان تو تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، ایسے ماحول میں جب کوئی ایسا شخص آ کر دعوت دے تو وہ لوگ اسے کیا سمجھیں گے؟ مجنون، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ساحر، اس پر جادو ہو گیا ہے، مسحور ہے یہ۔ تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ مسحور ہے، کہ دنیا کے ساتھ تو اس کو کوئی لگن ہی نہیں ہے اور کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جادو کا اثر حقیقت میں انبیاء پر، رسولوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس مسئلے میں بہت زیادہ آراء ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ہی رائے دیتا ہے، لیکن حدیث اور قرآن کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے، مطابقت کرتے ہوئے اگر آپ رائے بنائیں تو وہ رائے یہ نکلتی ہے کہ جس طرح نبی پر بیماری کا اثر ہوتا ہے، نبی کو بخار ہوتا ہے، نبی کو پتھر مارا تو زخم لگتا ہے، نبی کے سر میں درد ہوتا ہے، نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح جادو بھی ایک اثر رکھتا ہے، تو نبی کے جسم پر، بدن پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جادو کا اثر نبی پر صرف محدود ہوتا ہے، اس کو صرف جسمانی تکلیف ہوتی ہے، جسم کی حد تک ہوتا ہے، روح تک وہ اثر نہیں پہنچتا۔ نہیں مانا کہ نبی پر جادو کا اثر ہو تو وہ جو مقصد نبوت ہے اسے ہی بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، صرف ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی احادیث کی کتب میں لکھا ہے نبی علیہ السلام پر کافروں نے جو ہے وہ جادو کیا، یہ لمبا واقعہ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر محسوس کیا، وہ یہ کہ اتنا کہ کوئی کام کر لیا تو بھول جاتے کہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا بخار آپ کو چڑھ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 2 صورتیں نازل کی، اور جادو کرنے والے کا نام بھی بتا دیا، اور جادو جہاں کر کے رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی بتا دی، اور جس چیز میں جادو کیا گیا تھا وہ بھی بتا دی، تو وہ وہاں سے نکال کر لایا گیا اور اسے ضائع کر دیا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، موٹی سی بات ہے کہ انبیاء کے جسم پر جس طرح باقی بیماریاں اثر کرتی ہیں، اسی طرح جادو بھی اثر کرتا ہے، لیکن صرف جسم پر، روح تک نہیں۔ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، دیکھ یہ کیسے القابات آپ کے لیے تجویز کرتے ہیں، کہیں مسحور کہتے ہیں، کہیں مجنون کہتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ آپ کو کوئی اور لقب دیتے ہیں، تو فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ سیدھا راستہ پا ہی نہیں سکتے۔